بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور عشاء کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہمیں برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ 4، فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھریٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، چنانچہ جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑھے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت اچھی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے بھی منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانا سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 16، فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنائی، چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسے روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں، یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولہے ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، شیخی نہ بگاڑو۔ میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا، گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہی عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں سے 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی کر دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے، ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیے، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور مت کرو۔ اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ضرور لکھیے۔